صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بال غبار آلود ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، گرد پڑی ہوتی ہے، اور فرمایا ان کے پاس صرف پرانی 2 چادریں ہوتی ہیں، کوئی مہنگا لباس بھی نہیں ہوتا، اور اگر وہ کسی سے پناہ مانگیں تو کوئی انہیں پناہ بھی نہیں دیتا۔ یہ تو ان کی ظاہری حالت ہے، اور میرے رسول پاک فرماتے ہیں اگر وہ اپنے رب پر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم بھی پوری فرما دیتا ہے، حالانکہ گرد پڑی ہوئی ہے ان پر، ان کے کپڑے بسیدہ اور پرانے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا یہ مقام ہے کہ وہ قسم اٹھا لے رب پر تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی ترمذی میں موجود ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انداز دیکھیے گفتگو کا، حضور نے فرمایا کیا تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے، تو حضور نے فرمایا ہر وہ کمزور شخص جو تمہیں گرا ہوا محسوس ہو، یعنی لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا، ہر وہ کمزور شخص جو بظاہر لوگوں کی نظر میں تمہیں چھوٹا لگے وہ جنتی ہے۔ فرمایا لوگ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، پر اگر وہ قسم اٹھا لے گا تو رب اس کی قسم کو بھی پورا فرما دے گا۔ غبار آلود سمجھ کر حقارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ تمنا درد دل کی ہو تو پھر کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو بھائی بظاہر جن لوگوں کو لوگ دھتکار دیتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، آج ہمارے زمانے میں اہمیت کس کی؟ شریف آدمی کی کہ مالدار آدمی کی؟ شریف ہے، نیک نام ہے، اچھا ہے، نفیس ہے، لیکن صرف مالدار نہیں، اور برادری میں دن طے ہونے لگے ہیں، لیکن سارے شریف نیک صالح لوگ موجود ہیں، ایک بندے کا انتظار ہو رہا ہے، دل کرے تو وہ آتے ہی کہہ دے کہ آپ نے مجھے بڑا پریشان کیا، میرے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں تھا، میں بڑی تکلیف میں ہوں، کیوں آپ نے مجھے بلا لیا، جو کرنا تھا کر لیتے، میرے لائق جو حکم تھا بتا دیتے۔ وہ کہانی شانی سنا کے نا وہ چلا گیا۔ اس میں خوبی بھلا کیا ہوتی ہے؟ جو شریف لوگ تھے، غریب بہن بھائی تھے، وہ سویرے آ کے بیٹھ گئے کہ آج بچے کے دن ڈالنے، لیکن اس رئیس اعظم کا انتظار کیا گیا، وہ آیا ہے اور اس نے بڑی کہانیاں سنائی ہیں اور سنا کے پھر بھی چلا گیا ہے، لیکن غصہ کرنے والوں نے اس کی بات کا غصہ نہیں کیا۔ اور شریر اور شریف ان دونوں کا بھی آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ اس طرح مالدار آدمی سے لوگ جھجکتے ہیں، اس طرح شریر آدمی سے، بدتمیز آدمی سمجھتا ہے کہ فلانا فلانا مجھ سے ڈرتا ہے، جی میں کھرا بڑا ہوں نا اس لیے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ تو شریر ہے، وہ تجھ سے بچ نہیں رہا، وہ شر سے بچ رہا ہے، تجھ سے نہیں ڈر رہا، کس سے ڈر رہا ہے؟ فتنے سے، شر سے۔ تو مذاق کرنا، کسی کو حقیر جاننا، کسی بندے کی تحقیق کرنا، کسی کے لیے چھوٹے جملے استعمال کرنا، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ناموں سے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اور میں نے کہا کہ وہ نام قومی سطح پہ اب چلے گئے، ایوارڈ ملنے لگے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بہت سارا مال بھی میرے قدموں میں ڈال دو تو پھر بھی میں کسی آدمی کی نقل نہیں اتاروں گا، نقل نہیں اتارتا کسی کی، یہ رویہ درست نہیں۔ آپ کسی کا ٹھٹھا نہیں بنا سکتے، کسی کی نقل نہیں اتاریں گے، کسی بندے کے بارے میں اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کریں گے جس سے اس شخص کو تکلیف ہو۔ اچھے لب و لہجے کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کریں، بےہودہ گفتگو نہ کریں، بے معنی گفتگو نہ کریں، فضولیات میں نہ جائیں، مذاق نہیں بنائیں۔ اور کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جو مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ساتھ فخر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ ہے نا پھر مجھ سے بچتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یار یہ کوئی کمال ہے، یہ کوئی کمال عادت ہے۔ اور یقین کریں مائیں منتیں کر رہی ہیں کہ پتر مہربانی کر، میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کر، لیکن وہ کہتا ہے جی اماں میری آپ کو پتہ ہے طبیعت ہر وقت ہنسنے ہنسانے کی۔ بھئی ہنسنے ہنسانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، رونے لانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔
رویا بھی تو کرنا. قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو. یہ قرآن مجید نے فرمایا. رویا زیادہ کرو, لیکن زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. لوگوں کو رونا آتا ہی نہیں, نہ سجدے میں, نہ دعا میں, نہ عبادت میں, نہ درد میں, نہ کیف میں, نہ اشراق میں, نہ چاشت میں, نہ تہجد میں, نہ تلاوت پہ, نہ درود پاک پہ, نہ تقریر پہ, نہ محفل پہ, نہ نعت پہ, نہ صوفیاء کے. رونا آتا ہی نہیں, کیونکہ وہ ہنس ہنس کے مذاق اڑا اڑا کے دل کالا سیاہ کر بیٹھے. نے کہاں سے رونا آئے گا؟ انہوں نے اپنی وہ متاع ضائع کر لی. وہ جو اندر ان کے درد ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا. بہت زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں, بہت زیادہ کہانیاں سناتے ہیں, بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کی توہین کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے کسی بندے کی توہین کرنا یہ کوئی روا بات ہے؟ ایک پروفیسر صاحب تھے, وہ بیچارے ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے. پتہ ہے ان کے ساتھ حادثہ کیا ہوا؟ لکڑی کی کرسی تھی اور کرسی کا ایک پایا ٹوٹا ہوا تھا. بچوں نے شرارت کری تو وہ اسی طرح جوڑ کے نا اس کے ساتھ تو رکھ دی. ٹیچر, پروفیسر, لیکچرار, پڑھا لکھا بندہ کرسی پہ بیٹھا, نیچے سے وہ ایک پایا کھسک گیا, نکل گیا تو بیچارہ گر گیا. اس کا یہ پیچھے سے نا چوکنا ٹوٹ گیا. 2 دفعہ آپریٹ کرایا ہے تو وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. ساری زندگی کے لیے انسان محتاج ہو گیا. کون پرسان حال ہے؟ اور یہ بہت سارے لوگ ہیں, اور کئی لوگ ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بڑا خوش مزاج آدمی ہے جی, سب کو ہنساتا ہے. بھئی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے, ہنسانے کے لیے غلط حرکت کرنا حرام ہے, جھوٹا لطیفہ سنانا حرام ہے. آپ غلط انداز اختیار کریں گے. بچے بڑے خوش ہیں جی, بڑے راضی جا رہے ہیں. کس طرح راضی جا رہے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ 1 ویلنگ کر رہے ہیں, موٹر سائیکل غلط چلا رہے ہیں. کیوں؟ خوش ہو رہے ہیں, مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں. گاڑیوں والوں کو شغل. یہ جنوبی پنجاب میں بڑا سخت حادثہ ہوا تھا. وجہ کیا تھی کہ 2 بچے موٹر سائیکل غلط انہوں نے کراسنگ کی. بیچارہ ٹیوٹے والا ان کو بچاتے بچاتے کھمبے سے جا لگا. 11 لوگ مر گئے کیونکہ ہمارے بچے مذاق کر رہے تھے. جوان لوگ مذاق کر رہے تھے. آپ کے مذاق نے تباہی کر دی. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بات کرنے والا نہیں. جو یہ اللہ خیر کرے ہمارے روڈ سے نا, یہ گجرانوالہ سے وزیر آباد کی جانب جمعرات اور جمعے کو آپ گزر نہیں سکتے. یہاں ایک مزار شریف ہے بابا جی پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہاں موٹر سائیکلیں اور چاند گاڑیاں جاتی, تو ان سے آپ نے خود ہی بچنا ہے. وہ بابا جی دی حاضری دین چلے. پتہ نہیں بابا جی نے ان کو یہ کہا تھا کہ آنا تو تیز چاند گاڑی چلا کے آنا ہے نا جی, عجیب تماشا. بابا صاحب تو ایک مجذوب درویش آدمی تھے. دربار شریف پہ جائیں, فاتحہ پڑھیں, آ جائیں. آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے. پانی کے مٹکے بھر بھر کے تو گرائے جا رہے ہیں. آپ کو تو حکم ہے کہ وضو کے لیے صرف اتنا پانی نہ جتنی ضرورت ہے, زیادہ پانی استعمال نہ کریں. بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جب آپ منہ میں پانی ڈال لیں, انگلی پھیرنی ہو تو ٹوٹی بند کر لیں, نل بند کر لیں. زیادہ پانی استعمال کس نے کہا تھا یہ کام کرنے کو؟ مجھے بتائیں. حضرت سلطان باؤ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, اتنی کتابیں. روحی شریف ان کی کتاب ہے, اور ابیات باہو آپ دیکھیں کتنی شاندار کتابیں. انہوں نے تو نہیں کہیں ذکر کیا کہ یہ بیری لگی ہوئی ہے میرے دربار پہ تو اس کے نیچے بیبیاں بیٹھیں تو ایک بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا. انہوں نے لکھا, لیکن جن کی دیہڑیاں چلنی تھی ان کی چلنے لگ گئی ہیں, وہ چل رہی ہیں. بڑی بڑی رسمیں ہیں. بابا فرید کے مزار پہ جی تالا کھلے گا تو اتنے من زعفران ہوگا, تو فلانی شے ہوگی, تو پھر تبرک ہوگا, تو پھر بٹے گا. بابا صاحب نے کتابیں لکھی ہیں. بابا صاحب نے اس کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں لکھی؟ وہ تو فجر کے بعد لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے, فقہ پڑھاتے تھے. اثر ہو جاتی تھی تو قرآن پاک کی تفسیر بیان فرماتے تھے. تمہیں سورت فاتحہ سیدھی نہیں آتی, تم کس حساب سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بڑے جناب فلاں ہو گئے؟ خدا را مہربانی فرمائے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ گاڑیاں جا رہی ہیں بڑے زور شور سے, اور جناب یہ ہو گیا, اور وہ حاضری دینے جا رہے ہیں, تو جس کو مرضی یہ تکلیف دیں گے. اس کی اجازت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کا مذاق بنانا, پھبتیاں کسنا, اور کوئی بھی گھر کے اندر یا گھر کے باہر کوئی بھی ایسا مذاق کرنا جس سے دوسروں کی جان تکلیف میں آ جائے, اذیت میں آ جائے. میں نے اخبار میں پڑھا, ایک صاحب نے کسی جگہ فون کر دیا کہ تمہارا ابا انتقال کر گیا. جھوٹا فون. ہمارے پاکستان میں ایک باقاعدہ لوگوں نے دن رکھا ہوا ہے جھوٹ بولنے کے لیے, جھوٹ بولنے کے لیے باقاعدہ کہ جی ذرا ہوشیار رہنا, لوگ آپ سے مذاق کریں گے. ایک باقاعدہ دن رکھا ہے. یہ اہل ایمان کا طریقہ جھوٹ بولنے کا دن اس کو کہتے ہیں. تو اس دن کسی نے کسی کے ہاں فون کر دیا کہ تمہارا ابا انتقال کر گیا. بچے تو خیر روتے رہے, دوڑے جس طرف اس نے کہا تھا, سارے بھاگ گئے.
لیکن پتہ نقصان کیا ہوا؟ ماں ہارٹ اٹیک سے پیچھے فوت ہو گئی۔ اس ظالم نے بعد میں کہا میں نے مذاق کیا تھا۔ ایک آدمی کی جان چلی گئی، اس کی بیوی کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ عورت کا بغیر خاوند کے وہ سمجھتی ہے کہ میری تو ساری خوشیاں چلی گئیں، میرا تو سر کا تاج چلا گیا۔ اتنا بڑا تکلیف والا معاملہ بنا کہ کیا کیا اس نے 2 منٹ کے لیے، اور الٹا وہ وضاحتیں دے رہا تھا، تمہیں پتہ نہیں کہ آج لوگ مذاق کریں گے، تم نے سچی سمجھ لیا ہے، تم دوڑی آئے ہو۔ ہم لوگوں نے بڑی قباحتیں پیدا کر لی ہیں، بڑی قباحتیں، مذاق میں آ کے، مذاق میں وہ بہنیں گئی ہیں بھائی کی منگیتر کو دیکھنے، اور بھائی گئے ہیں تو واپس آ کے اسے مذاق کیا کہ وہ اس طرح کی ہے، وہ اس طرح کی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے، یہی حال لڑکی والوں نے کیا، نفرت پیدا کر دی شادی سے پہلے۔ آپ نے مذاق کیا اور آپ نے ان کو ساری زندگی کے لیے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ ہمارے 2 منٹ کے مذاق نے کتنے کتنے نقصانات کیے۔ ہم نے لوگوں کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، آزمائشوں میں ڈال دیا، پھبتیاں کسی۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ دین اسلام ان چیزوں کی 1 منٹ کے لیے بھی حمایت نہیں کرتا۔ آپ اچھی سوچ کے مالک ہیں، آپ کو خیر کا جملہ کہنا چاہیے، آپ کو اچھے لفظوں کے ساتھ لوگوں کو یاد کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی بیچارہ صحیح چل نہیں پا رہا تو اس کا مذاق، اگر کسی کی آنکھ تکلیف میں آ گئی ہے، ایک آنکھ، تو اس کو کانا کہہ کے اس کا مذاق۔ میں آپ یقین کریں کہ بوڑھے اساتذہ کا مذاق، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بہت زیادہ دنیا میں مذاق کرتے ہوں گے نا، قیامت کے دن ان کو جنت کے ایک دروازے سے آواز دی جائے گی، آ جاؤ جنت میں آؤ۔ تو وہ جب جنت کے قریب جائیں گے نا، انہیں وہاں سے آواز آئی ہے، اس دروازے کے قریب جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا دنیا۔ پھر دوسرے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور جب وہ اس دروازے کے قریب آئیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرے دروازے سے آواز آئے گی، تم اگر مذاق کرتے تھے تو لو، پھر آج تمہیں مذاق کی سزا دی جا رہی ہے۔ انہیں کئی دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جب سب دروازے بند کر دیے جائیں گے تو پھر بلایا جائے گا، تو اب وہ مایوس ہو جائیں گے کہ شاید میں اب جنت میں داخل ہو سکتا نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے لوگوں کے مذاق اڑائے دنیا میں، کسی کے رنگ کا، کسی کی برادری کا، کسی کی ماں کا، کسی کے والد کا، بچوں کے سامنے مذاق، اس کی نوکری کا، اس کے قبیلے کا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کو عزتیں دیا کرتے، حضور عزت دیتے۔ کوئی شخص آتا تو اس کو اس طرح کا اعزاز دیتے کہ اسے محسوس ہوتا کہ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بہت بڑی شان کی بات، بڑا مرتبہ ہے۔